اللہ تعالیٰ آگے قرآن میں فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم، اللہ کہتے ہیں یہ باتیں میں بتا رہا ہوں یہ میں تھوڑی خود کہہ رہا ہوں، یہ باتیں یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے۔ تو قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم، اللہ کہتے ہیں ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے، ابھی تو مزے میں ہو، جب تمہاری جان کہاں تک پہنچے گی؟ بولو نا، ہر آدمی پہ یہ ٹائم آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہچکیاں لے رہے، یوٹیوب پہ دیکھ لو ویڈیو، بڑے بڑے پاورفل، اور اب آخری ہچکیاں لے رہے ہوتے ہیں، کیسا ترس آتا ہے نا اس کے اوپر، ہچکیاں لے رہا ہوتا ہے آدمی، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کسی کی آنکھیں پتھرا رہی ہوتی ہیں، اور بڑی حسرت سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، اللہ کہتے ہیں تم بڑے بڑے طاقتور لوگ اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ابھی اس کی روح نکلنے والی ہے۔ ترجعونها ان کنتم صادقین، تم اس کی روح کو لوٹا دیا کرو، تمہارے پاس پیسہ بھی ہے، تمہارے پاس حکومت بھی ہے، تمہارے پاس امیزون میں تم نے بڑا بزنس بھی کیا ہوا ہے، اب کیا کیا اگر تمہاری سائنسی ترقی بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کیا کر لو بھائی، اس کی روح کو کیا کر لو۔ تم بھی حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ہمارا پیارا ہمارے سامنے دنیا سے جا رہا ہے، یہ تو تمہاری 2 ٹکے کی اوقات ہے، اللہ ہمیں ہماری اوقات بتا رہا ہے۔ میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ نہیں رہی آپ لوگوں، میرے اندر تو بھائی اتنے ہی پھیپڑے ہیں جتنا میں مجھے غصہ اس لیے آ گیا کہ پہلے بھی زنا ہوتا تھا، کم چھپتے تھے لوگ کہ پکڑے نہ جائیں، اب پوری یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیوں کی بسیں بھر کے جا رہی ہیں تفریح کے لیے، باپ خود اجازت دے رہا ہے بھائی تمہاری اپنی لائف ہے بیٹا، تم اگر بھنگن چمارن بننا چاہو تو ہم کون سا شریف لوگ ہیں، ہم بھی بھنگی اور چمار ہیں، بزبان حال وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی۔ عزت دار آدمی کبھی اپنی لڑکی کو کسی غیر مرد کے ساتھ جانے نہیں دے گا، کہے گا میں مر جاؤں گا، میں دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گا میں، لیکن اب اس کو پتا ہے دنیا کو میں منہ دکھاؤں گا، دنیا بھی میری تعریف کرے گی، بڑا لبرل قسم کا باپ ہے ماشاءاللہ، اپنی بیٹیوں پہ کوئی کسی قسم کا کنٹرول نہ ہے نہ رکھنا چاہتا ہے، ڈانس کر رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ، ناچ رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ، لائکس مل رہے ہیں ان کو، لوگ شیئر کر رہے ہیں ماشاءاللہ جی۔ جو باپ محافظ تھا بیٹی کو حیا سکھانے کا، وہی بیٹی کی حیا نکال رہے ہیں، براڈ مائنڈڈ باپ ہے، کپڑے اتارو بھائی اس کے لوگوں کے سامنے، بہت زیادہ براڈ مائنڈ، گورا کو تو چڑیاں پہن کے ان کی بیٹیاں ان کے باپ کے سامنے ناچتی ہیں، براڈ مائنڈڈ بننا ہے تو پھر پورا بنو نا، یہ منافقت کیسی ہے؟ اگر غلط ہے تو پھر، اگر گورا غلط ہے تو پھر یہ عمل بھی غلط ہے جو یہاں ہو رہا ہے، شادیوں میں ناچ رہی ہیں بہنیں بھائیوں کے ساتھ، تو ناچ گانے پہلے بھی ہوتے تھے، تھوڑا حیا تھی، تمیز تھی لوگوں میں کہ کس کے سامنے ناچنا ہے اور کس سے اپنے ناچ کو چھپانا ہے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ غیرت ختم، وہی بات ہے جب آخرت پر ایمان ختم ہوگا، جب اللہ کے سامنے جواب دینے کا خوف ہی ختم ہو گیا تو پھر جو چاہے کرتے پھرو۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ایک وقت آتا ہے جب تمہاری جان کہاں پہنچتی ہے؟ حلق میں، اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اللہ کہتے ہیں جتنے تم اپنے عزیز کے قریب کھڑے ہوتے ہو نا حسرت سے، ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں اور اس کی کیفیات کو جانتے ہیں۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اللہ کہتے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول ہی نہیں ہے، آزاد ہو، بڑے پاورفل ہو، ترجعونها إن كنتم صادقین، تو آج اپنی طاقت کا استعمال کرو، یہ تو تمہارا عزیز ہے، تمہارا معشوق ہے، اس کی جدائی تو تم برداشت کر نہیں سکتے، اس کو مرنے سے روک لو۔ پھر سارے ڈاکٹر عاجز آ جاتے ہیں کہ نہیں آ جاتے؟ سارے ڈاکٹر کیا کہہ دیتے ہیں؟ بھائی ہمارے بس میں نہیں۔ میں آغا خان میں تھا، اچانک چیخوں کی آواز آئی نا، اچانک عورتیں مردوں کی چیخوں کی آواز آئی، میں ایک دم ڈر گیا، کیا ہوا؟ پتا چلا جی ان کے والد صاحب ان کی ڈیتھ ہوئی، آئے تھے تھوڑی دیر پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے بستر پہ، اچانک کوئی ہارٹ اٹیک ہوا یا برین ہیمریج جو کیا ہوا بہرحال، تو وہ ان کو توقع نہیں تھی کہ ہمارا باپ ایسے بھی جا سکتا، تو بچیاں بھی رو رہی ہیں۔ میں نے کہا یار یہ دیکھو، یہ میں نے ایسے موت کے بہت سارے واقعات دیکھے، گلی میں گزر رہے ہیں، چیخو پکار کی آواز آئی، کیا ہوا بھائی؟ پتا چلا جی ڈیتھ ہو گئی۔ کتنے سال رشتے آپس میں ٹائم گزارتے ہیں اور جدا ہونے میں چند سیکنڈ بھی بولو نہیں لگتے، اور پھر روتے 3-4 دن تک ایسے ہیں جیسے بڑا غم ہوا ہے، اور 3-4 دن کے بعد 20-20 30-30 سال پرانے رشتوں کو ایسا بھولتے ہیں جیسے زندگی میں کبھی رہنا نصیب ہی نہیں۔ یہ ہے وہ دنیا جس کے پیچھے انسان کس کو ناراض کر رہا ہے؟ خدا کو ناراض کر رہا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اس کی جان لوٹا کے دکھاؤ، فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ کہتے ہیں اب یہ میرے پاس آ گیا ہے، اب یہ تمہاری کسٹڈی سے نکل گیا، اب میں بتاتا ہوں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ اب اس کا خود اپنے اوپر بھی کنٹرول نہیں، اب تک تو یہ تمہارے ساتھ بہت کچھ کر رہا تھا، فلاں کو اوپر چڑھا دیا، فلاں کو گرا دیا، فلاں کو یہ کر دیا، فلاں کو یہ کر دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو صدقہ خیرات کر دیا، اب تو یہ کر رہا تھا، اب اس کے ساتھ میں کروں گا جو بھی ہوگا، تمہارا بھی کنٹرول ختم اور خود اس کا بھی اپنے اوپر سے کنٹرول ختم۔ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ کہتے ہیں یا تو یہ نیک لوگوں میں سے تھا، ساری زندگی اس نے مجھے یاد رکھا، میرے احکام کو فالو کیا،
فروح و ریحان، تو اس کے لیے خوشبوئیں ہیں، وجنت نعیم، اور خوشخبریاں ہیں ہمیشگی کے باغات کی، واما ان کان من اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں میں سے تھا، فسلام لک من اصحاب الیمین، اللہ کی طرف سے اس کو سلامتیاں ملنا شروع۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں اہل اللہ کے کہ موت کے وقت انہوں نے فرشتوں کو دیکھا، اور موت کے وقت وہ باتیں کرنے لگے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں نیک فرشتے ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئے۔ میں نے بھی ایسے واقعات سنائے ہیں آپ کو پہلے بیانات میں، بھی بہت وقت ہو گیا تو میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں۔ بہت ایسے واقعات ہیں، شہداء کے بہت واقعات ہیں۔ میرے والد صاحب نے بتایا کہ ایک قاری صاحب ہندوستان میں قرآن پڑھایا کرتے تھے، ساری زندگی ان کے نا بچوں کو قرآن پڑھانے میں گزری، موت کے وقت نا ان کی جسم سے روشنی کا گولا نکل کے گیا، سب نے دیکھا جتنے لوگ۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن پر آج لوگ بڑے اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، ان کی جب ڈیتھ ہوئی ہے نا، تواتر سے جو ان کے قریب لوگ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا کہ ان کی 3 انگلیوں سے روشنی کی کرنیں نکل رہی تھی موت کے وقت، کیونکہ پوری زندگی نا ان 3 انگلیوں سے تصنیف کا کام کیا ہے۔ ان کی سینکڑوں تصانیف ہیں جن سے بہت، اگر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں نہ ہوتے نا، تو آج یوں کہا جائے نا کہ میں بھی شاید بدعتی ہوتا، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ ہندوستان میں جو بدعتوں کو روکنے میں سب سے بڑا کردار ہے وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، کیونکہ تصوف میں اتنا غلو ہو گیا تھا کہ 20 قسم کی بدعتیں شامل ہو، پیر پرستی اور تصوف، اس پہ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں اور بہت کام کیا انہوں نے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کی۔ تو انتقال کے وقت کیا تھا؟ کرنیں نکل رہی تھیں۔ ایسے بہت ساری کرامتیں ہوتی ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے فروح و ریحان و جنت نعیم واما ان کان من المکذبین الضالین، اور اگر گمراہ لوگوں میں سے تھا تو اس کو بتا دیا جاتا ہے فنزل من حمیم، تیرا ٹھکانہ کھولتا ہوا پانی ہے جو تجھے پلایا جائے گا، وتصلیۃ جحیم، اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس میں تجھے داخل کیا جائے گا۔ آخر میں اللہ اس صورت میں کہتے ہیں ان ھذا لہو حق الیقین، اے لوگو یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان کو سیاسی بیان نہ سمجھو، یہ یقینی باتیں ہیں۔ فسبح باسم ربک العظیم، اپنے رب کی کبریائی بیان کرو جو بہت عظمت والا ہے۔ تو یہ سورہ واقعہ کا حاصل ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا اور آخرت کی ہولناکیوں کو بیان کیا۔ تو بھائی طاق راتوں میں خاص طور پر جہاں اپنے لیے یہ کچھ مانگتے ہو نا، اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، زیادہ حصہ دعاؤں کا جہنم کی پناہ اور جنت کی طلب میں لگایا۔ کچھ بھی نہیں ہے، قرآن میں جگہ جگہ نا ایک مضمون اللہ نے بہت زیادہ بیان کی ہے کہ جب آخرت قائم ہوگی نا تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم لوگ دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو۔ ابھی تو ہم سمجھتے ہیں نا ایکچولی اتنی لمبی عمر ہے، دنیا میں رہنا ہے اتنی لمبی عمر، آخرت کے مقابلے میں یہ ایسے لگ رہی ہوگی 1 دن یا آدھا دن۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، قرآن کہتا ہے ہم ان سے پوچھیں گے بتاؤ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو، تو وہ جواب میں کہیں گے لبثنا یومن او بعض یوم، اے اللہ 1 دن یا آدھا دن، 1 دن رہے یا آدھا دن۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا تو جہنم کے داروغہ ان سے کہیں گے الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا اللہ کی آیات تم پر پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی، تمہیں کسی نے اس آگ سے ڈرایا نہیں تھا تم کو؟ تو وہ جواب میں کیا کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہمیں ڈرایا گیا تھا لیکن ہماری بدقسمتی ہم پہ غالب آ گئی۔ جیسے آپ کسی علاقے میں جا رہے ہو نا اور وہاں ڈر ہوتا ہے کہ وہاں کوئی نقصان نہ ہو جائے، پھر بھی آپ چلے جاتے ہو اور پکڑے جاتے ہو، تو لوگ کہیں گے بھئی تجھے بتایا تھا کہ اس گلی میں ڈاکو ہیں، تو جواب میں کیا کہ یار میری قسمت ہی خراب ہے، پتہ نہیں مجھے ہو کیا گیا تھا۔ یہی کہتے ہیں نا لوگ کہ یار مجھے بتایا بھی تھا غلط ہے لیکن میری قسمت ہی کیا ہے، تو قسمت پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو جہنمی بھی کیا کرے گا ایسے موقع پہ؟ قسمت پہ ڈال دے گا۔ پھر قرآن کہتا ہے وہ جہنمی کہے گا ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ ایک دفعہ تو اس آگ سے ہمیں نکال دے، فَإِنْ عُدْنَا، اگر ہم دوبارہ ان برائیوں کی طرف لوٹے، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو واقعی ہم ظالم ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، اللہ کہیں گے ذلیل ہو کے پڑے رہو اس کے اندر، وَلَا تُكَلِّمُونَ، مجھ سے کلام مت کرو، کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي، دنیا میں میرے کچھ نیک بندے تھے جو توبہ کر چکے تھے، وہ میری آیتوں پہ ایمان لائے اور توبہ کر لی اور برائیوں سے بچتے، فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تم کیا کرتے تھے؟ بولو، مذاق اڑاتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، آج ان کے صبر کا دیکھو میں نے کیسے بدلہ دیا ہے جن کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے، انہم ہم الفائزون، آج وہی کامیاب ہیں۔ پھر آگے قرآن کہتا ہے کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا،
تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تم کو دنیا میں بیکار پیدا کیا؟ بس میں 2 منٹ میں بات مکمل کر رہا ہوں. تم یعنی کیسے بے وقوف ہو کہ دنیا میں جب تمہیں جہنم سے ڈرایا گیا تم نے اس کو مذاق سمجھا، تو کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ خدا نے تم کو پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا، وہ ویسے ہی بنایا کہ نائٹ کلب میں ناچو، شراب پیو، زنا کرو، ہومو سیکچولیٹی کی طرف جاؤ، ڈرامے دیکھو، فلمیں دیکھو، جو مرضی کرو؟ تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا؟ یعنی یہ تو ایسی عجیب سی بات ہے کہ اس کے لیے تو پیغمبر کے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب آپ بتاؤ، جو آخرت کو نہیں مانتا اس سے بولے پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو کیا مقصد بتائے گا؟ بتاؤ. وہ کہے گا انٹرٹینمنٹ، راتوں کو کرکٹ کھیلو، دن میں سوتے رہو پڑے ہوئے، پھر فلم دیکھو، پھر ڈرامہ دیکھو، پھر لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرو، پھر سیٹنگ کرو. پیسہ بھی اس لیے کماؤ تاکہ چھیڑ چھاڑ میں آسانی ہو جائے. یہ جو پیسہ کما رہے ہیں نا، عیاشی کے لیے کما رہے ہیں نا، تاکہ اور زنا ہو سکے، شراب پئیں اور موج مستی والی زندگی ہو. تو پیسہ بھی کوئی ان کا ہدف نہیں ہے، پیسے سے ہدف بھی عیاشی ہے. تو اللہ قرآن میں کہہ رہے کہ ہم ان سے کہیں گے افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں ایویں ہی پیدا کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہمارے پاس واپس لوٹ کے نہیں آؤ گے، پیدا کر کے ہم نے چھوڑ دیا ہے. فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ کہتے ہیں اللہ اس عیب سے پاک ہے کہ ایویں ہی انسان کو بنائے اور چھوڑ دے کہ جو چاہے کرتے رہو. یہ تو بہت بڑا الزام ہے. اللہ اس الزام سے کیا ہے؟ بری ہے. ایسا مجرم اللہ نہیں ہو سکتا. تو پھر بھائی اس سے زیادہ کوئی وضاحت ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے؟ بولو نا. اس کے بعد بھی کوئی حجت رہ گئی ہے؟ پھر بھی اگر میرے بھائی کسی کی بدبختی آئی بھی ہے نا تو وہ جو مرضی کرے. کیا خیال ہے؟ وہ گرل فرینڈ رکھے، وہ ہومو سیکشولیٹی کی طرف جائے، وہ نمازوں کو ضائع کرے، عورت ہے پردہ کرے نہ کرے، جو مرضی کرنا ہے کرو بھائی. اس کا مطلب کیا ہے کہ دلوں پر کیا لگ گئی ہے؟ مہر لگ. ایک انتہا بالکل بے احتیاطی والی زندگی. دوسری انتہا کیا ہے جو غیر مسلموں کی ہے؟ اتنی احتیاط کہ بس مرنا نہیں ہے کسی قیمت، کچھ بھی ہو جائے، چاہے اس احتیاط میں وہ زندگی جو موت سے بھی بدتر ہونا وہ زندگی گزارنی پڑے. اب ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں ہر وقت موت سے ڈرتا رہے آدمی؟ زندگی تو بے خوف اچھی ہوتی ہے نا، سکون کی زندگی اچھی ہوتی ہے. لائف کو انسان انجوائے کرے، ہر وقت پھانسی کا پھندا لٹکا رہے، ابھی مر جاؤں گا، ابھی مر جاؤں گا، ابھی مر جاؤں گا، ابھی مر جاؤں گا، تبھی وہ پھر مر جاتے ہیں خودکشی کر کے. ہر وقت موت کا ڈر. مجھ سے بہت لوگ ملتے ہیں، اللہ نے بڑا ان کو بڑی اچھی صحت بھی دی ہے، بڑی دولت بھی دی ہے، لیکن کہتے ہیں یار موت سے بہت ڈر لگتا ہے، مر نہ جائیں. میں کہتا ہوں اگر میں آپ کو کوئی ایسا وظیفہ بتا دوں کہ آپ وہ پڑھ کے سمجھو کہ میں نہیں مروں گا، تو ایسا ممکن نہیں. تو اس ڈر نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے، موت سے دوستی کر لو بھائی. کسی بھی وقت مر سکتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات، کوئی ٹینشن کی بات نہیں. آن دو، موت آ رہی ہے تو آن دو. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک کلپ دیکھا تھا، وہ لطیفہ سنا رہے تھے کہ وہ منشی ہوتے ہیں نا گاڑیوں کے. ایک گاڑی آ کے لگتی ہے، لوڈ ہوتی ہے، پھر دوسری کا پوچھتے ہیں دوسری گاڑی آ گئی ہے تو کہتے ہیں آن دے، کہتے ہیں نا دوسری گاڑی کو بھی آن دے آن دے آن دے، ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا پنجاب میں. وہ دوسری پھر لوڈ ہو کے آگے جاتی ہے، تیسری گاڑی صاحب آ رہی ہے، آن دے آن دے آن دے. وہ بار بار ایسے کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں وہ نکاح پڑھا رہے تھے، دولہا یہی کام کرتا تھا نا گاڑیوں کا. تو اس سے بولا بھائی فلاں بنت فلاں کا اتنے مہر میں تم سے نکاح کیا، قبول ہے؟ کہہ رہے ہیں آن دے آن دے. کیا کہہ رہے آن دے. تو دیکھو وہ کتنے اس کی عادت پڑ گئی نا، اس کے لیے نارمل ہے یہ جملہ کہ کیا آن دے. بیگم بھی جہاں ٹرک اتنے آئے ہیں تو ایک بیگم بھی آ جائے، اچھا ہے نا، آن دے، وہ بھی آن دے. تو موت سے نفرت نکالنے کے لیے یہ ضروری ہے. اور یہ جو ہم پاگلوں کی طرح ایک دم نفسیاتی ہو گئے ہیں، یہ ٹینشن ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس موت نے آنا ہی ہے اس کے بارے میں ڈرا مت کرو، بولو آن دے. ہم نے کون سا یہاں ٹھیکہ لیا ہوا رہنے کا؟ موت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر اس دنیا میں کسی کو باقی رکھنا یہ ضروری ہوتا تو سب سے زیادہ ضروری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ جن کو یہاں باقی رکھا جاتا. جب ان پر موت واقع ہو گئی تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر سب سے زیادہ اس لائق تھے کہ ان کو زندگی لمبی دی، 1000 سال بھی زندگی دی جاتی کم ہوتی. امت کے لیے آپ اتنے مفید تھا یا نہیں تھا؟ ان کو بھی اللہ نے اٹھا لیا. پھر حضرت عمر کا دور آیا. کہا جاتا ہے کہ صدیوں تک ایسی حکومت کسی نے قائم نہیں کی جیسی حضرت عمر نے. اور کہا جاتا ہے کہ اگر مزید کچھ سال زندہ رہتے پوری دنیا میں حضرت عمر کے دور میں اسلام غالب ہو چکا ہوتا تو ان سے زیادہ زندہ رہنا کسی کے لیے ضروری تھا؟
भाई ज्यादा नहीं, 4 साल और रह लेते, 5 साल रह लेते, 4 साल रह लेते, 3 साल रह लेते, वो 3 साल में वो कुछ कर जाते जो हम सदियों में नहीं कर सके। चलो अगर मरना ही था तो मुकम्मल बूढ़े हो जाते, ठीक है ना, फिर बिस्तर पे चले जाते, फिर इलाज मुआवजा होता। जैसे एक 90-95 साल की उम्र में उस जमाने में उम्रें हुआ करती थी, पूरी अपनी तबई उम्र पूरी करते, जो काम अल्लाह ने लगाए सारे कंप्लीट करके, पूरे करके, मुकम्मल करके, खिलाफत किसी को सौंप के उसको समझा बुझा के भाई इस तरह से चलना, इस तरह से नहीं सारा सेटअप कंप्लीट करके चले जाते। आप अपनी हुकूमत में हैं और नमाज पढ़ा रहे हैं फजर में, और एक मजूसी ने आके चाकू मार दिया, खंजर मार दिया नमाज, और कमबख्त ने खुद भी खुदकुशी कर ली ताकि पकड़ा ना जाऊं, वो मारेंगे मुसलमान मुझे, खुद भी अपने आप को कत्ल कर लिया। वो ऐसा जख्म कि हजरत उमर को शिफा नहीं मिली। जब इलाज हुआ हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का, तो जो उस वक्त के हकीम थे, तबीब थे, वो मायूस हो गए जिंदगी से, इसलिए कि जो खुराक खिलाई जाती, जो दवा खिलाई जाती, वो जख्मों के रास्ते बाहर निकल जाती। इसकी अलामत थी कि अब ये बचने वाले नहीं है। तो भाई इतने बड़े बड़े लोग, इमाम अबू हनीफा चले गए, इमाम शाफी चले गए, इमाम मालिक दुनिया से चले गए, इमाम अहमद इब्न हम्बल चले गए, इमाम बुखारी चले गए, इमाम मुस्लिम चले गए, इमाम अबू दाऊद चले गए, इमाम तिरमिजी चले गए, अल बैरूनी साइंटिस्ट चला गया, जाबिर बिन हय्यान जैसा साइंसदान चला गया है भाई, इब्नुल हैसम चला गया। तो ना साइंसी उलूम के रखवाले जिंदा रहे और ना दीनी उलूम के, बड़े बड़े अल्लाह में पैदा हुए, सब खत्म। तो आप और मैं किस खेत की मूली हैं? ठीक है, हम कह रहे हम नहीं आए, बस हम यही रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता भाई। हाँ, ये एक इश्काल होगा कि यार चले गए तो हम भी चले जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा एक टाइम होता है जाने का। कोरोना वायरस से जो हम पागलों की तरह भाग रहे हैं, तो मरेंगे हमें पता है, लेकिन ऐसे थोड़ी है। अभी तो हमने देखा क्या है भाई, मर जाए कोई बात नहीं, 85 साल में, 90 साल में, चलो अब ठीक है, अभी दादा बन जाएंगे, परदादा बन जाएंगे, बच्चों की शादियां, बेटियों की शादियां, पोते जवान होते देख लिए, जो कि आजकल नहीं देखे जा रहे क्योंकि शादी इतनी देर से हो रही है, पोता होने से पहले मर जाते हैं लोग। तो लेकिन ये सारे काम कंप्लीट हो के जब आसाब कमजोर हो गए, बिल्कुल ऐसे हो गए कि ना अब खुद अपने आप को बोझ लगने लगता है, तो अगर मर भी गए तो कोई टेंशन की बात नहीं है कि जल्दी क्यों जा रहे हैं हम। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? लोग कहेंगे भाई हम मौत से डरते नहीं है, लेकिन अभी जाने का टाइम, अरे क्या हो गया यार, गलत बातें कर रहा हूँ। असल में डर इस बात, अभी हमने देखा क्या है, अभी से क्यों चले जाएं? तो देखिए ये तमन्ना बहुत अच्छी है कि थोड़ा लेट जाएं, थोड़ा देर से जाएं हम दुनिया से, ये हर एक की ख्वाहिश होती है, जिंदा रहना हर एक का दिल चाहता है। तो तमन्ना करने पर ना अल्लाह की तरफ से कोई पाबंदी, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी है। आपकी तमन्ना हो कि मैं 100 साल जिंदा रहूं, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं। लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी है, अमलिल इंसानी मा तमन्ना। अल्लाह फरमाते हैं जिस चीज की तमन्ना करोगे जरूरी नहीं कि वो तुम्हें मिल जाए, तो ये अपने इख्तियार में है ही नहीं। अगर किसी बूढ़े से पूछें 90 साल की, क्या तुम्हारी तमन्ना है कि तुम वैसे ही सेहतमंद हो जाओ जैसे 18 साल में थे, तो क्या कहेगा? हाँ भाई, उस वक्त तो हम छलांगे लगाते थे, दरख्तों पे चढ़ते थे, दीवार से 3 दफा गिरे, कुछ नहीं हुआ। अब तो चलते हुए डरते हैं कि बस अगर गिर गए तो गए। एक साहब मुझे बता रहे थे, बड़ी उम्र के थे, कह रहे हम तो बेटा जवानी में वो दरख्तों पे चढ़ते थे, छलांगे लगाते थे, आजकल के बच्चे हिलते ही नहीं है। मैंने कहा ये टिकटॉक लेके बैठे रहते हैं, ये अपने बुढ़ापे में फख्र करेंगे। हम तो एक एक घंटा गर्दन हिलाए बगैर 20 टिकटॉक देखा करते थे, तुम एक टिकटॉक देख के थक जाते हो। ये इनका फख्र इस चीज पे होगा, यही होगा ना। हम तो एक घंटा वीडियो गेम खेला करते थे उंगली से, और लोग वो कहेंगे नई जनरेशन, यार आपके पट्टे उंगलियों के, सुभान अल्लाह, आपके अंगूठे, अब्बा आपके अंगूठे 1 घंटा वो सांप वाला खेलने से। अब आता है वो सांप वाला, पहले वो नोकिया में आता था सांप वाला ना, जिसका कोई दुनिया में काम नहीं होता था, वो सांप को लंबा करना शुरू कर देता था बैठ के। हकीकत है ना, फालतू टाइम बहुत है। हम हैरान होते थे यार इनका अच्छा वाला आदमी है। मैं तो देखता था ना नोकिया का जब मोबाइल आया ना, लोग क्या कर रहे होते थे बैठे हुए, सांप वाला। स्टेशन पे बैठे हैं, कोई काम नहीं है, सांप वाला। ओ भाई क्यों कोई काम नहीं है? दर्जनों काम है, आप इस टाइम के लिए रखो। वो सांप वाला खेल रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बड़ा खुश हो रहे, इतना लंबा हो गया, अब आउट हुआ है, कोई अवार्ड मिल रहा है उसके लंबा करने पर आपको। एक साहब ने घर में बकरा पाला, उसे रोजाना इतने चने खिलाते, दूध पिलाते, वो इतनी जल्दी इतना लंबा हो गया। समझ में आता है यार, बकरा है काट के खाना है, इसे तो ना आपने काट के खाना है, ये तो चाइनीज को भी नहीं खिला सकते ये वाला सांप। या तो सांप पाला हो ना, किसी चाइना वाले को बेचूंगा,
तो भी कुछ समझ में आते हैं, कोई लॉजिक बनती है। तो जायज़ नहीं है ये। सुना है किसी का बयान आए कुत्ते पालें और चाइना को बेचें, चाइना खाते हैं तो हमारे लिए तो हराम है, लेकिन चाइना वालों को हम बेचेंगे तो वो खाएंगे तो हमारी मईशत इससे तरक्की करेगी। कुत्ते जैसे खाना जायज़ नहीं है, खिलाना भी जायज़ नहीं है। समझ रहे हैं? जिस चीज़ को अल्लाह ने खाने को हराम कर दिया उसके खिलाने को भी हराम किया। तो कुत्ते इस नीयत से पालना कि हम पाल पोस के गैर मुस्लिमों को बेचेंगे ताकि वो खाएं, ये हराम है, जायज़ नहीं है। तो यानी जवान जो है ना वो बुढ़ापे में क्या फख्र करेंगे, हम सांप वाला खेलते थे। तो हर बूढ़े की ख्वाहिश होती है जवान हो जाऊं, हर बीमार की ख्वाहिश होती है सेहतमंद हो जाऊं, हर आदमी की ख्वाहिश होती है 4 शादियां कर ले। ऊपर से एतराज कर रहे होते हैं मेरे ऊपर, लेकिन दिल में लड्डू फूट रहे होते हैं कि यार काश, लेकिन हो जाती हैं। है भाई, डरते हैं, डर लगना भी चाहिए हर मुसलमान को। ससुराल नहीं छोड़ेगा, दर्जनों मसाइल हैं, फड्डे होंगे वगैरह वगैरह। तो तमन्ना की हद तक ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी और ना अल्लाह की तरफ से। क्या तमन्ना कि मैं देर तक जिंदा रहूं, लेकिन अल्लाह ने कुरान में कहीं भी वादा नहीं किया कि जो देर तक जिंदा रहने की तमन्ना करेगा मैं उसको बहुत अरसा जिंदा रखूंगा। ऐसा अल्लाह ने किसी नबी से कोई एग्रीमेंट नहीं किया कि अपनी उम्मत को बता दें। यहूद के बारे में कुरान में आता है यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फा सना, इनमें से हर शख्स ऐसा दुनिया परस्त है, ये चाहता है कि 1000 साल जिंदगी में रहे, दुनिया में रहे। ये दुनिया परस्ती जब आती है ना तो इंसान मौत से बहुत नफरत करता है। तो अल्लाह ने फरमाया ये दौलत के पीछे ऐसा भागते हैं, ये चाहते हैं 1000 साल कम से कम इनको जिंदगी मिले। तो क्या 1000 साल जिंदा रह लेते हैं? है भाई, यहूद की माल की मोहब्बत जो है ना, दौलत की लालच, ये मशहूर है। मुमकिन है सारे ऐसे ना होते हों, हर कौम में कुछ अच्छे लोग भी होते ही हैं, लेकिन उमूमी तौर पर जो हालात है ना यहूदियों के, कुरान ने यहूदियों के बारे में ये वाजे किया कि ये पैसों के बड़े लालची होते हैं, पैसे भी बहुत मरते हैं। तो उसका मुशाहिदा आज भी होता है। हमारे एक दोस्त थे यहूदियों के साथ, यूएसए में जॉब करते थे, कहते हैं अपने बाप पे नहीं खर्च करता था वो। बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी ना बाप को इलाज के लिए तो अब्बा को कर्ज दिया है। वो भी फिर फख्र से बता रहा था कि मैंने अपने बाप को कर्ज दिया, गरीब बाप को। तो तमन्ना तो मेरे भाई उनकी भी होती है कम से कम 1000 साल जिंदा रहें, लेकिन रहते नहीं है। तो तमन्ना करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी, हाँ, अमलिल इंसानी मा तमन्ना, तो इंसान की तमन्ना यही होती है कि हमेशा जिंदा रहे, और इस तमन्ना पर कोई पाबंदी भी नहीं है, लेकिन ये तमन्ना किसी की पूरी नहीं होती। आप जो कह रहे हो ना कि 80 साल तक मैं जिंदा रहूं फिर चला भी गया तो कोई गम नहीं है, ये अभी कह रहे हो, क्योंकि अभी 80 साल के आप हुए नहीं हो। जब आप 80 साल के हो जाओगे तो आप फिर भी जाने की राजी नहीं हो गया, कहोगे अभी भी नहीं जाऊं। जितने लोग कब्रिस्तान में पहुंचे हैं, इनमें से कोई भी जिस रात को कब्र में उतरा उस रात कब्र में उतरने की तमन्ना नहीं थी उसकी। कहते कुछ दिन और जिंदा रह लेता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यहरमु इब्नु आदम व यशब्बु फीहि इस्नतान, इंसान जैसे जैसे बूढ़ा होता है 2 चीजें उसमें जवान होती चली जाती, अल हिर्सु अलल माल व तूलुल अमल, पैसे की मोहब्बत और लंबी लंबी उम्मीदें, यानी जिंदा रहने का शौक और उम्मीदें। कुरान मजीद की सूरह मुजम्मिल इब्तदाई सूरत है, जब कुरान को कोई भी नहीं जानता था दुनिया। चंद गिने चुने अफराद थे नबी तहज्जुद में कुरान पढ़ते, और वो गिने चुने अफराद आपके पीछे कुरान सुनते। सूरह मुजम्मिल दूसरे या तीसरे नंबर पे नाजिल हुई। अभी पूरा कुरान पूरा किया 99.9% कुरान नाजिल नहीं हुआ था, और उसका नाम अल्लाह ने रख दिया वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। ए नबी आप कुरान पढ़ें आराम आराम से, तजवीद के साथ। तो अल्लाह ने खुद बता दिया कि मूसा पर जो किताब नाजिल हुई उसका नाम मैंने तौरात रखा, ईसा अलैहिस्सलाम पर जो नाजिल हुई इसका नाम मैंने इंजील रखा, और आप पर जो किताब अभी नाजिल हुई नहीं है, होना शुरू हुई है, उसका पहले से नाम क्या है? अल कुरआन। क्या मतलब कुरान का? ये क़िराअत से निकला है। क़िराअत कहते हैं पढ़ने को, कारी किसे कहते हैं? पढ़ाने वाला। इक़रा पढ़ो। तो कुरान का मतलब ये मुबालगे का सीगा है, वो किताब जो बेतहाशा पढ़ी जाए। नबी का नाम रखा जा रहा है, बच्चे का जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम रखा जा रहा है, वो जिसकी बेतहाशा तारीफ की जाए। किताब नाजिल हो रही है, उसका नाम रखा जा रहा है वो किताब जो बेतहाशा
पढ़ी जाए। किसी को क्या पता था कि 4 आदमी सुन रहे हैं, एक पढ़ रहे हैं, वो भी छुप छुप के, कोई देख ना ले, नाम रखा जा रहा है, ऐसी पढ़ी जाएगी कि इससे ज्यादा दुनिया में कोई किताब नहीं पढ़ी जाएगी। ये इसकी अलामत है, इसका नाम इंसानों की सिलेक्शन नहीं है, उस खुदा ने ये नाम सिलेक्ट किया जिसको पता था कि दुनिया में कोई किताब इसका 1000वें हिस्से का भी मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसा नाम रखा अल्लाह ने इसका। कितनी पढ़ी जा रही है भाई, कितनी पढ़ी जा रही है। दुनिया में कुरान से ज्यादा कोई किताब पढ़ी नहीं जाती। दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं है जिसे बगैर वुजू हाथ लगाया जाता हो और उसको हाथ लगाने को हराम समझा जाता हो कुरान के अलावा। आज 1 अरब मुसलमान बगैर वुजू कुरान मजीद को हाथ नहीं लगाते। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे बगैर समझे इतना पढ़ा गया हो जितना बगैर समझे कुरान को पढ़ा गया। कभी कोई किताब देखी, इसको इंग्लिश आती नहीं और इंग्लिश पढ़ रहा हो बैठ के, वो लोग कहेंगे भाई तुझे मतलब पता है, वो कहेगा नहीं पता, तो कहेंगे बेवकूफ क्यों पढ़ रहा है। लेकिन दुनिया में करोड़ों मुसलमान ऐसे हैं जिनको अरबी नहीं आती, कुरान का मतलब समझ में नहीं आता, लेकिन वो बड़े एहतमाम से अलहम से लेके वन्नास तक कुरान पढ़ते हैं। ये प्रोटोकॉल कुरान के अलावा किसी और किताब को हासिल नहीं हुआ है। और दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं है जिसको समझ के इतना पढ़ा गया हो जितना कुरान को पढ़ा, बगैर समझे भी और समझ के भी। कोई किताब ऐसी है जिसके दर्स कुरान, जिसके दर्स के इतने लेक्चर होते हो जितने कुरान के होते हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं। दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं है जिसकी हिफाजत के लिए लोगों ने इतनी गर्दनें कटवाई हो जितनी कुरान के लिए। दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं है जिसे लोग हाथ बांध के घंटों घंटों बगैर समझे सुनते हों और खड़े होके सुनते हों, जैसे तरावी में सुनते हैं लोग। कोई है, कोई शायर अपना कलाम सुना रहा हो और कहे खड़े होके हाथ बांध के, आप कहेंगे भाई बैठ के इतना मुश्किल हो रहा है सुनना, है भाई बैठ के इतना मुश्किल हो रहा है, खड़े होके कौन सुनेगा। बड़े दिलचस्प कलाम भी, गाना कोई सुरीला लगाओ ना, उसको भी लोग खड़े होके नहीं सुनते, लेटे लेटे सुन रहे होते हैं। अबे होगा बहुत अच्छा, इतना प्रोटोकॉल नहीं दोगे, खड़े होके सुनो। ये वाहिद किताब है, हाथ बांध के घंटों घंटों खड़े होकर लोग सुनते हैं। जिनको समझ में नहीं आ रहा वो भी सुनते हैं, जिनको समझ में आ रहा है वो तो और भी ज्यादा सुनते हैं। आप हरम में जाएं, लाखों लोग तरावी सुन रहे हैं एक टाइम पे, लाखों लोग खड़े हुए। इतना बड़ा इज्तिमा दुनिया में किसी तकरीब का होता है। बड़े से बड़ा म्यूजिकल प्रोग्राम हो जाए ना जिसमें बहुत एंटरटेनमेंट का सामान हो, बड़ा शराब कबाब बेहयाई, वो भी इतना बड़ा इज्तिमा नहीं होता जो एक ऐसे कलाम को सुनने के लिए हो रहा है जिसमें लोग 5-5, 6-6 लाख रुपए खर्च करके जा रहे हैं और हाथ बांध के खड़े होकर उस कलाम को सुन रहे हैं जो उनकी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी सुन रहे हैं। ऐसी इज्जत बताओ दुनिया में किसी किताब को मिली है? तो ये कुरान का कमाल है। और दुनिया में जितना कुरान के ऑर्डर्स को फॉलो किया गया है इतना किसी किताब के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया गया। कुरान ने कहा, एक दफा कहा, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुन, ए ईमान वालो शराब और जुआ नापाक नजस छोड़ दो। आज दुनिया में मुसलमानों की अक्सरियत शराब नहीं पीती। अमेरिका 100 बार कानून बना के असेंबलियों में नाफिज कर चुका है तजर्बे, शराब इल्लीगल है, पब्लिक ने अमल नहीं किया। नहीं होता भाई, नहीं छूटती हमसे। कुरान ने एक दफा कहा और आज मुसलमानों की अक्सरियत, दुनिया में सबसे कम शराब का रेशो मुसलमानों में है, सबसे कम। और गैर मुस्लिमों में, हर कौम में शराब का रेशो, पीने वालों का रेशो ना पीने वालों से ज्यादा है। वाहिद कौम है मुसलमान जिनमें ना पीने वालों का रेशो पीने वालों से सिर्फ ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है। तो ये किसने ऑर्डर दिया था? एक दफा कुरान ने कहा शराब क्या है? नजस, छोड़ दो। कितना मुश्किल है नशे की चीज छोड़ना, दुनिया में अक्सर मुसलमानों ने छोड़ दी। ऐसा ऑर्डर तो कोई असेंबली का भी, कोई बड़ी से बड़ी सुपर ताकतों के भी ऐसे ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाता। लोग बगावत पे आ जाते हैं, लोग नहीं मानते लॉ को। यूरोप तजर्बे कर चुका है शराब को इलीगल का, नहीं होता भाई, लोग नहीं मानते। खुद जो असेंबली में कानून बनाते हैं वो बैठ को पी के बैठे हुए होते हैं, वो बना रहे होते हैं, उनसे नहीं छूटती, दूसरे कहां से छोड़ेंगे। लिहाजा उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। उन्होंने कहा शराब पर हम पाबंदी नहीं लगा सकते, हालांकि उनको पता है तमाम बुराइयों की जड़ है, लेकिन उन्होंने कहा इसको महदूद कर दो भाई। पी के जहाज न चलाओ, ठीक है, पी के जहाज ना उड़ाओ। पी के आपने जहाज उड़ाया तो पता नहीं जापान जाना था, आप पहुंच कहां जाओ। वो एक फायर ब्रिगेड के अमले में एक शराबी था, आग बुझाने के लिए ना वो गया और 20-25 लोगों की जान बचा के निकल आया और कह रहे हैं मुझे शाबाश दो।
کہ پی کے بھی میں نے یہ کام کیا. لوگوں نے کہا کمبخت فائر بریگیڈ کے عملے کو تو اٹھا کے لے آیا باہر, جو آگ بجھانے گئے ہوئے تھے ان ساروں کمبختوں کو کھینچ کے لے آیا. تو یہ ہے شراب, جس کو جو بچانے والے تھے انہی کو اٹھا کے. ایک آدمی جو تھا نا وہ شراب پی کے دیر سے گھر آتا تھا, بیوی اس کو پکڑ لیتی تھی کہ کمبخت پھر پی کے آیا ہے. تو ایک دن اس نے کہا کہ یار اب چپکے سے نا دیوار ٹاپ کے آؤ تاکہ بیگم کو پتہ نہ چلے, اپنے کمرے میں چلے جانا. دیوار ٹاپ کے آگے بیٹھ گیا, لیپ ٹاپ کھول کے, بڑا نا جیسے اسٹڈی کر رہا ہے. بیگم نے کہا آج پھر پی کے آیا. نہیں بیگم, کمبخت بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اتنی گندی چیز جسے پی کے انسان میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں رہتا. دنیا کی مہذب قومیں پیتی ہیں. شراب جو فلموں میں نظر آتی ہے وہ اور ہوتی ہے, جو حقیقت میں نظر آتی ہے وہ اور ہوتی ہے. آپ نے فلموں میں شراب دیکھی ہوگی, اس میں شرابی ہیرو بڑا اچھا لگتا ہے, ایسے بال بکھرے ہوئے اور یوں باتیں کر رہا ہوگا. سچی مچی کا شرابی دیکھ لو نا, آپ بولو گے تجھ میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے, دفع ہو یہاں سے. سمجھتے ہو؟ تو ہمیں شراب سے کس نے بچایا؟ قرآن نے. اسمبلیاں, قانون, حکومتیں نہیں بچا سکی ہمیں. اسلام قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب مت جاؤ. دنیا میں سب سے کم زنا کا ریشو کس قوم میں ہے؟ مسلمانوں میں. اور غیر مسلموں کا خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی ہو گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے اپنے فیملی سسٹم کو بچانے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ بہت کوشش کی ہے کہ جو ابا ماضی میں ہوا کرتے تھے بچوں کے, اب بھی وہ ابا ہی ہوا کریں. لیکن اب وہ معاشرہ فادر لیس ہو گیا ہے. اماں ہوتی ہیں, ابا کا مارکیٹ میں پتہ نہیں ہوتا. لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ کے ہاں ابا ہوتے ہیں؟ کہ ہم لوگ کیا تو ابھی تک چل رہے ہیں, ابا سسٹم چل رہا ہے ہمارے. دوسرے سے پوچھ کر ہم لوگ کیا نہیں, یہ سیٹ اپ ہمارے ہاں نہیں ہے. یہ نظام آ گیا ہے. انہوں نے بڑی کوشش کی فیملی سسٹم کو بچانے کی. کیسے کوشش کی؟ انہوں نے کہا یار طلاقیں بڑھ رہی ہیں, طلاق پہ پابندی لگاؤ, آدھی جائیداد بیوی کو دو. اور نے حل تلاش کر لیا, یار اس عورت سے جان چھڑانی ہے کمبخت سے, تو ریٹرن میں نہ دو, ویسے چھوڑ دو اس کو. اب میاں بیوی اگر ویسے ہی ایک دوسرے کو چھوڑ دیں یا شوہر چھوڑ دے بیوی کو حق نہ دے, تو پولیس تھوڑی دونوں کو ملائے گی. کہے میں ریٹرن میں نہیں دے رہا, وہ دوسری عورتوں کے ساتھ جا کے منہ مارنے لگا. اسلام نے کتنا آسان بنا دیا طلاق کو, زبان سے 3 دفعہ نکالا حرام ہو جائے گی, بہت آسان. لیکن طلاق کا ریشو پھر بھی سب سے کم. کیوں؟ اللہ نے بتایا میں ہوں اوپر. دنیا قانون سازی کر کے گھروں کو نہیں بسا سکتی, گھر بسانے والا کون ہے؟ اللہ. اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو میرے بھائی امریکہ, پاکستان, جاپان کا قانون آپ کے گھروں کو جوڑ نہیں سکتا. قرآن جوڑ سکتا ہے. قرآن نے, اسلام نے ڈیورس کو اتنا آسان بنا دیا. لوگ ایک دن ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار تمہارے مسلمانوں میں 3 دفعہ لفظ نکلے اور ختم بالکل ہمیشہ کے لیے, یہ تو ظلم نہیں ہے, یہ تو بہت آسان ہے. میں نے کہا اتنا آسان ہے پھر بھی طلاق کا ریشو ہمارے ہاں سب سے کم, اور تمہارے یہاں اتنا مشکل ہے. عدالت میں جانا پڑتا ہے, کورٹ میں سماعت ہوتی ہے, کئی مہینے لگتے ہیں, پھر ڈیورس پیپر بنتے ہیں, پھر آدھی جائیدادیں دینی پڑتی ہے. پھر بھی ہر ایک خاندان بھی کمبخت ایسا نہیں ہے جو فیملی کامیاب ہوتی ہو, اور جو کامیاب ہو بھی رہے ہیں وہ بھی بس ایسے کہ وہ کوئی کسی کو چھیڑتا ہی نہیں ہے. پشتو میں کہتا نا اخپل طریقے سے ہر آدمی زندگی گزار رہا ہے. بیوی اپنے کپ چائے خود بنا کے پی رہی ہے, میاں اپنی چائے خود بنا کے پی رہا ہے. تو جب دونوں کا آپس میں کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے, صرف ڈاکومنٹ کی حد تک ہے, تو طلاق کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ خلے آپ لوگ کی سمجھ میں بات آ نہیں رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو پھر طلاق کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ پھر بھی ہو رہی ہے. کمال کی بات تو یہ ہے, ہمارے ہاں تو ایک حقوق کی فہرست اسلام نے لگا دی. شادی ہو گئی ہے, عورت پابند ہے, باؤنڈ ہے, شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی. مرد باؤنڈ ہے, آمدن لا کے کس کے قدموں میں ڈالے گا؟ بیوی کو کھلائے گا. اتنی پابندیاں, حقوق ادا کرنا اتنی ٹینشن والا کام, پھر بھی علیحدگی کا ریشو کم ہے. اور اب اگر علیحدگی کا ریشو بڑھ بھی رہا ہے تو ہماری وجہ سے نہیں, ان کی وجہ سے. وہاں سے یہ کلچر آ رہا ہے طلاق کا, وہ خراب کر رہے ہیں دنیا کو. لوگ کتنا بیویوں سے بیزار ہوتے ہیں بیچارے, میں تو کتنے لطیفے سناتا رہتا ہوں, پھر بھی چھوڑتے. وہ ایک آدمی کی بیوی بیمار ہو گئی اسپتال میں, ڈاکٹر نے کہا کہ 2 گھنٹے کی مہمان. اس نے کہا جہاں ساری زندگی صبر کیا 2 گھنٹے اور صبر کر. جہاں ساری زندگی صبر کیا ہے 2 گھنٹے اور تو صبر کیا نا ساری زندگی. کیوں؟ خاندان انوالو ہے بھائی, چھوڑنا آسان تھوڑی ہوتا ہے. وہ صرف آپ کی بیوی تھوڑی, آپ کے والد کی بہو بھی ہے, آپ کے بھائیوں کی بھابھی بھی ہے, فیملی ہے نا, خاندان میں آئیے. انگریزوں کے یہاں خاندان تو ہے نہیں, ایک آدھ بچہ ہو گیا, ستی بھی پتہ نہیں. اب تو ہی اور شی کا فرق ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے دوست بہت شوق ہو رہا تھا یورپ جانے کا, میں اپنے بچے وہیں ہوں اتنا اچھے ماحول میں. میں نے کہا بھائی مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے, ہومو سیکچولیٹی بڑھ رہی ہے وہاں پہ, میل شادی. ایسا نہ ہو آپ کا بیٹا کہ ابا میں نے وسیم سے شادی کرنی ہے, اس وقت آپ کی کھوپڑی گھومے گی یار یہ ہو کیا رہا ہے. اور میں نے یہ بات بیان میں جس دن کہی, اگلے دن میرے پاس فون آیا ایک صاحب کا, کہہ رہے میں عذاب میں آیا ہوں, میرا بیٹا اللہ معاف فرمائے بولتے ہوئے
ڈر لگتا ہے اللہ کا عذاب نہ آ جائے. کہہ رہے میرا بیٹا لڑکے سے شادی کر رہا ہے, میں کیسے سمجھاؤں اس کو. میں نے کہا اور رہو مزے لو یورپ کے, ٹھیک ہے کچھ فائدے بھی ہیں وہاں پہ, میں اس کا منکر نہیں ہوں. میرے بھائی جو اسلام سکھا کے گیا ہے نا وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹوں. تو جب یہ اس قرآن کو نہ کوئی جانتا تھا نہ کوئی پڑھتا تھا, 2-4 لوگ پڑھتے تھے, 2-4 لوگ سنتے تھے, اور اس کا نام کیا رکھا جا رہا ہے؟ القرآن. دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی. نبی کا نام رکھا گیا محمد, سب سے زیادہ تعریف. کتاب کا نام رکھا گیا القرآن. حالانکہ نبی نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے, کتاب ایسی دے کر گئے, دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے, سب سے زیادہ اس کتاب کو فالو کیا جا رہا ہے, دنیا میں سب سے زیادہ اثرات اس کتاب کے پڑے ہیں. رائٹر نہ لکھنا جانتا ہو, نہ کوئی اسکالر ہو, نہ کسی یونیورسٹی سے فارغ ہو, وہ ایسی کتاب پیش کر سکتا ہے کہ جو دنیا میں اتنا بڑا انقلاب لے آئے. یہ اس کی علامت ہے, یہ رائٹر کی کتاب نہیں ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے. یہ کس کی ہے؟ یہ اس خدا کی نازل کردہ کتاب ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیکٹ کر کے آپ کو علم دیا. قرآن کہتا ہے وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. اے نبی جو علوم ہم نے آپ کو دی آپ امت کو بتا رہے ہیں, اگر ہم چاہیں یہ علوم آپ سے چھین لیں, ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا, کوئی کارساز مددگار نہ ہو جو یہ علوم آپ کو لوٹا دے. یہ خالصتاً ہمارا احسان ہے کہ ہم نے آپ کو یہ علوم دیے. آپ کو یہ علوم کوئی اور سکھانے والا نہیں, اور عقلاً بھی ممکن ہی نہیں ہے. عرب کے ایسے ریگستانوں میں پہاڑوں میں رہنے والے دنیا کو کیسے اتنی زبردست نظام دے کے جا سکتے تھے بھائی؟ ہر چیز میں اسلام نے رہنمائی کی, پوری فقہ کے قانون کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. طہارت, وضو سے لے کر غسل کا طریقہ, خرید و فروخت, اسلامک بینکنگ ہے. عیسائی بینکنگ کیوں نہیں ہے دنیا میں؟ کبھی سنا ہندو بینکنگ؟ پنڈتوں نے ایک اپنا معیشت کا نظام دیا ہو. جہاں دنیا میں کوئی لا آتا ہے فوراً لوگ مفتیوں سے پوچھتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں. عدالت خلا کی ڈگری دیتی ہے, لوگ مفتیوں سے پوچھتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے, یہ خلا ہوا کہ نہیں ہوا. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, دیکھو اسلام میں طلاق کا حق شوہر کے پاس ہے, جج کے پاس نہیں ہے. آج کسی خاتون کو کوئی پرابلم ہو عدالت سے جا کے خلا کی ڈگری لے کے آ جاتی. جب شادی ہوئی ہے آپ کی مرضی سے ہوگی, اب نکاح ختم آپ کی مرضی سے بولو نا نہیں ہوگا. یہ قرآن میں صاف ہے کہ یہ حق کس کو اللہ نے دیا ہے. تمام آسمانی مذاہب میں ڈیورس کا حق شوہر کے پاس ہوتا ہے. جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, آپ کی بیوی کو طلاق نہیں دے. یہ حکومت کا رائٹ ہی نہیں ہے. آج بڑے آرام سے عدالتی کھلے ایسے ہو رہے, بچوں کا کھیل بنا لیا ہے. پہلے کبھی سنے تھے آپ نے؟ یہ بولو نا, کبھی پہلے سنا تھا؟ یہ نئی بدعت ہے. جنرل مشرف نے یہ بنیاد رکھی اور ہماری مذہبی جماعتیں اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہی, نہ اسلامی نظریاتی کونسل آواز اٹھا رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا. چند کنڈیشن ہے جس میں عدالت کا خلا معتبر ہوتا ہے, چند کنڈیشن, لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا. ایک جج بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ میں نے اس ہفتے میں 10 عورتوں کو خلا دیا ہے, طلاق دلوائی نا, خلا بھی طلاق ہی ہوتا ہے. تو ایک صاحب بیٹھے, انہوں نے کہا جج صاحب وہ آپ کی بیویاں تھیں؟ اس نے کہا نہیں, کہہ رہا آپ کو دوسروں کی بیویوں کو طلاق کا حق آپ کے پاس کب سے آ گیا؟ ایک جاہل آدمی اعتراض کر رہا ہے, اس میں بھی اتنی سینس ہے. ابے بھائی حکومت اتنی, اللہ نے اس کو اتھارٹی تھوڑی دی ہے کہ وہ ہماری بیویوں کی بھی مالک بن جائے. میری گاڑی ہے نا, اگر گورنمنٹ مجھ سے چھین کے کسی اور کو دینا چاہے یا چھیننا چاہے چھین سکتی ہے. میں بولوں گا بھائی میری گاڑی ہے, میرے کپڑے میرے, میری ٹوپی میری, میری پگڑی میری, تو میری بیوی بھی کس کی ہے؟ میری ہے, گورنمنٹ کی تھوڑی ہے. اس کو یہ حق نہیں ہے. تو خیر اب یہ بات لمبی سے لمبی ہوتی چلی آ رہی ہے. تو ہر چیز میں اسلام نے آرڈر نہیں دیا. خلا لوگ عدالت سے لیتے ہیں, مفتیوں سے پوچھتے ہیں, یہ ہوا اسلام کی عدالت نے وراثت کا فیصلہ کر دیا, لوگ مفتیوں سے پوچھتے ہیں شریعت کے مطابق یہ وراثت ہے یا نہیں. آپ بزنس کرتے ہیں, دنیا میں کمپنیاں بہت سارے کاروبار کر رہی ہیں, لوگ مفتیوں سے پوچھتے ہیں کہ شریعت کی روشنی میں یہ کاروبار جائز ہے یا نہیں. اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں متبادل قانون دیا ہے. دنیا میں کسی مذہب کے پاس متبادل قانون نہیں ہے. ہندوؤں میں پنڈت روحانی پیشوا تو ہوتے ہیں, موٹیویشنل اسپیکر تو ہوتے ہیں, لیکن وہ آپ کو لا نہیں بتاتے. لا ہے ہی نہیں ان کے پاس, تو بتائیں گے کہاں سے؟ عیسائی پادری دم درود کرے گا, اس کے پاس لا نہیں ہے. لا صرف کس کے پاس ہے؟ اسلام کے پاس ہے. تو یہ لا قرآن نے بیان کیا, حدیث نے بیان کیا, یہ خود اس لا کے اور اس قرآن کے برحق ہونے کی دلیل.